मेरा टारगेट होगा। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पराया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। नवाज शरीफ, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। आम जेल के अंदर डालेंगे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। शहबाज शरीफ को जरा थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा ना उनकी स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा उनको, जो मैं करने जा रहा हूँ। नींद मुश्किल से आएगी। राना सुनाऊंगा, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ इल्मी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, जहाँ भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कोई दुख न दिखाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है और लम्हा ब लम्हा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आतिश फिशा है जो बस फटा चाहता है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवाबित हैं उस पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब चाहिए, पर किसको चाहिए। और ठीक है, हम मानते हैं और ये जानते भी हैं कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, लेकिन इस हद तक भी नहीं होगा कि इंतखाबात को डिले करने के लिए, इंतखाबात को में ताख़ीर के लिए और इमरान को माइनस करके और नवाज शरीफ को प्लस करके और फिर इंतखाबात करवाने का जो मामला है, ये इतना घिनौना अमल है कि जिसके नताइज हुकूमत को नहीं बल्कि जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को चुकाने पड़ेंगे। नाज़रीन, आज हम इन दो उमूर पर डिस्कस करेंगे, जिनमें एक इमरान खान की गिरफ्तारी और एक जो नई मरदमशुमारी की आज बाकायदा मुश्तरका मफादात की कौंसिल CCI ने मंजूरी दी है, इस पर हम तफसील से थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो आपसे इल्तिजा है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी, ठीक है, इमरान खान से इख्तलाफात रखे जा सकते हैं और हमें भी इख्तलाफात हैं। हमें भी इख्तलाफात हैं इमरान खान के किरदार से, हमें भी इख्तलाफात हैं इमरान खान की ज़बान से, उसके लहजे से, हमें भी इख्तलाफात है उसके तर्ज़ सियासत से। इख्तलाफात होते हैं, देखें, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी बल्कि यूं समझें कि 70 से चली आ रही है और वो अभी तक जारी है, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको क्या दे रही है? और आपको ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स कर रही है। ये जो पोलराइजेशन हो रही है, इसके नतायज आगे चल के इस मुल्क को नहीं, सियासतदानों को भी नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, हम जानते हैं कि मामला ठीक है, इमरान खान आपको अच्छा नहीं लगता, इमरान खान को आप लाए थे, इमरान खान को आप ही मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन मामलात को इस नहज पर मत ले जाएं कि पॉलिटिकल सिस्टम आलूदा हो जाए। और आप इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर आलूदा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान को बरास्ता मोटरवे अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और साबिक वज़ीर आज़म होने की हैसियत से उन्हें A या B क्लास दी जाएगी और इमरान खान का खाना घर से नहीं आएगा और इमरान खान को जेल का तैयार खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन यह तो चलो खाने की बात है, इमरान खान के बाकी जो शौक है या बाकी जो उसके मामलात हैं वो जेल के अंदर कैसे पूरे होंगे, ये अब इमरान खान ही बेहतर जानता है। मेरे ख्याल में इमरान खान के पास बहुत सारा टाइम था, उन्होंने कोई ऐसी थेरेपी की होगी कि जिससे उसकी जो बुरी आदतें हैं कुछ चीज़ें लेने की, वो शायद छूट चुकी हों। लेकिन बहरहाल इमरान खान की गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल न थी, न है, न हो सकती है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी जो ये रियासत है, इस पर अपना हक के हुक्मरानी समझती है, मानती है और अपने उस हक के तहत सब कुछ करती है और पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाती है। जब उनको ज़रूरत थी MQM बनाई, जब ज़रूरत नहीं थी तो फिर MQM हकीकी बनाई,
پھر PSP بنائی، پھر MQM لندن بنائی، پھر MQM پاکستان بنائی، پھر مسلم لیگ بنائی، پھر مسلم لیگ قائد اعظم بنائی، پھر مسلم لیگ کوئی اور بنائی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی جو غلام مصطفیٰ جتوئی کی بنائی، اور پھر ممتاز بھٹو نے جو ہے وہ سندھی بلوچ کوئی اتحاد بنایا۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس بار PTI کو کلیپس کرنے کے لیے، PTI کے کلچر کو، یا پھر جو PTI کی جو سیاسی جماعت تھی اس جماعت کو کلیپس کرنے کے لیے ایک PTI ہو گئی، ایک PTI پارلیمنٹیرین ہو گئی، ایک استحکام پاکستان پارٹی ہو گئی، اور ایک PTI حقیقی عنقریب منظر عام پر آنے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل سسٹم کو اس طرح جو ہے وہ، اس میں کیا قصور صرف عمران خان کا تھا؟ کیا عمران خان کو جنہوں نے لایا، جنہوں نے اس پروجیکٹ کو پروان چڑھایا، جو اس کو کندھوں پر بٹھا کر لے آئے، جنہوں نے RTS کو بٹھایا، RTS کو بٹھا کے جمہوریت کے ساتھ مذاق کیا، جنہوں نے ایک پارٹی کے سربراہ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں اقتدار سے نہ صرف الگ کیا بلکہ اس کو جیل میں بند کیا، اس کو تاحیات نااہلی کی سزا سنائی گئی، تو ان کا کیا؟ جنرل فیض جیسے لوگ جنہوں نے عدلیہ کو جو ہے وہ اپنی انگلیوں پر نچایا، جنہوں نے بینچ فکس کیے، جنہوں نے فیصلے فکس کیے، اور جنہوں نے سب کچھ فکس کیا، یہاں تک کہ باقاعدہ مافیائیں بنائیں جو پنڈی سے لے کر کراچی تک، کوئی لینڈ مافیا تھی، کوئی بھتہ مافیا تھی، کوئی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ مافیا تھی، کوئی چائنا کٹنگ مافیا تھی، یعنی مافیاؤں کے انبار لگ گئے تھے یہاں۔ تو ان کا کیا؟ ان کو کیوں رعایت دی گئی؟ تو بہرحال معاف کیجیے گا، تو سوچنے کی بات ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کٹ پتلی بن کے چل رہی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے والے ایک ویلاگ میں میں نے کہا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر نہیں ہے، بلکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں سیم جوتے میں ہیں۔ تو اب اسی لحاظ سے چل رہے ہیں۔ اب زراعت بھی فوج دیکھے گی، معدنیات بھی فوج دیکھے گی، سیاسی معاملات بھی فوج دیکھے گی، عدلیہ کو بھی فوج دیکھے گی، پارلیمانی امور کو بھی فوج دیکھے گی، انتخابات کو بھی فوج دیکھے گی، انتخابی نتائج کو بھی فوج دیکھے گی، مردم شماری کے بعد جو حلقہ بندیاں ہوں گی وہ بھی فوج دیکھے گی۔ تو سب کچھ فوج دیکھے گی، اور ادھر پاکستان سے ڈالر اور گندم اور چینی افغانستان اسمگل ہوتی رہے گی، اور جو ایرانی تیل ہے وہ بارڈر سے بڑے پیمانے پر اسمگل ہو کر پاکستان آتا رہے گا، کیونکہ ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز کو وہاں سے ماہانہ اربوں روپے کا دھندا وہاں پہ ان کا ہوتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کوئی بھی کارروائی کرنی ہے تو کر لیں، لیکن جو سچ ہے وہ ہے، اور جو سچ ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے، اور ہم جو بولتے ہیں وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر بولتے ہیں، کیونکہ ہم جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو ہمیں بولنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت ناظرین آج ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی وزیر اعظم کی سربراہی میں، صدارت میں۔ اس بڑی بیٹھک میں کل تک جو سندھ گورنمنٹ چیخ رہی تھی، مراد علی شاہ کی چیخیں نکل رہی تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی تھیں، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، یہ اندرون خانہ سب ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عوام کے مفادات کی جنگ نہیں ہے، یہ ان سیاسی جماعتوں کے ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے یہ ان کے ذاتی مفادات کی جنگ ہے، ان کے جو معاملات ہیں یہ ان کے دفاع کی جنگ ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی آپ کے یا میرے لیے لڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کا اور میرا ان کو خیال ہوتا تو مطلب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب 20 روپے لیٹر پیٹرول پہ بڑھا دینا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بہلا جی 8 اراکین نے اتفاق رائے سے مردم شماری کی منظوری دے دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عام انتخابات اپریل میں یا مارچ میں ہوں گے۔
یعنی مارچ، کیونکہ 15 سپٹمبر کو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب چلے جائیں گے، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نواز شریف کی سزا کے حوالے سے اپنا مائنڈ دے چکے ہیں۔ ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو سزائے موت دی گئی، اور وہ بھی نظر ضرورت کے تحت، اور ایک وزیر اعظم کو محض اسی لیے اقتدار سے ہٹایا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، تو وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، میں نے کہا نا کہ مردم شماری اور انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اتحادی ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ بالکل سیم بوٹ میں ہے، اور انہی کا ایجنڈا بھی ایک ہی ہے اور مقصد بھی ایک ہی ہے، اور آگے چل کے ظاہر ہے کہ شہباز شریف اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں، اور کچھ شرائط ہیں کہ نواز شریف فی الحال خاموش رہیں گے، مریم نواز خاموش رہے گی، شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا، اور مطلب یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ الیکشن جب ہوں گے تب کس جماعت کو کتنی سیٹیں لینی ہیں، یہ تک چیزیں طے ہو چکی ہیں، تو انتخابات کیوں کروا رہے ہو؟ جب 25 جولائی کو CCI کا اجلاس ہونا تھا تو یہ اجلاس ہم 3 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے، اور پہلے کر کے آپ یہ منظوری دے دیتے، الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کر لیتی تو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے، لیکن آپ کو تو اپنے مفادات پہ آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، نواز شریف کو پلس کرنا ہے۔ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن تباہی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی جڑوں میں تیزاب ڈال رہے ہیں، اور یہ ادارے کبھی پنپ نہیں سکیں گے۔ آپ تباہی کی بنیاد مت ڈالیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت عام انتخابات شائع کی گئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اور قومی اسمبلی کے حوالے سے جو صوبوں کی جتنی نشستیں ہیں اتنی ہوں گی، البتہ صوبوں کے لحاظ سے یعنی صوبائی سطح پر کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، تو صوبہ ظاہر ہے وہ تو ہونی ہے، وہ تو کرنی ہے۔ ظاہر ہے شہروں کی آبادی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، 2.5 کے حساب سے سالانہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ ظاہر ہے جو چیزیں بہرحال ہو رہی ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں، اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ مارچ اپریل کا نہیں ہے، اور یہ معاملہ CCI کا یہ فیصلہ یہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ اس کا جو ہے وہ 2-3 مہینے وہ لے گی، پھر سمجھ لیں کہ یہ 5-6 مہینے آپ انتخابات کو بھول جائیں، اور یہ انتخابات تب ہوں گے جب ان کی نگران حکومت اس قابل ہوگی کہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے، اور عوام کو جو ہے وہ کچھ ریلیف دے چکی ہو۔ اس بصورت دیگر جو ہے وہ موجودہ حکومت آرام سے اور آئینی جو تقاضا ہے اس کے مطابق انتخابات نہیں کرائے گی، جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں کرائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔